میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انسان کا قد اس کی شخصیت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ دراز قد لوگوں کو چھوٹے قد کے لوگوں کی نسبت عام طور پر زیادہ دلکش سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہر معاملے میں چھوٹے قد والوں سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، اسے یہ فکر ہر لمحہ تنگ کرتی ہے کہ وہ ہر طرح سے سب سے بہتر اور پیارا نظر آئے، اور یہی فکر ان کو اپنے قد کی بھی ہوتی ہے۔ وہ قد لمبا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں، یا دوسرے ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھے ہو، یا کسی رستے میں جا رہے ہوں، یا پھر بس پر سفر کر رہے ہوں، ان کو بچہ کہہ کر تنگ کیا جاتا ہے، یا میرا بچہ ادھر ہو جاؤ، ادھر آؤ، میری گودی میں بیٹھ جاؤ، یہ سیٹ کسی اور کو دے دو۔ یہ وہ جملے ہیں جو لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں ایسے تنگ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ یہاں قد زیادہ لمبے نہیں ہوتے، لیکن کئی لوگوں کے عام لوگوں کی نسبت زیادہ قد چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ کئی ایک دفعہ تو یہ ماں باپ کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ ماں باپ دونوں ہی چھوٹے قد کے ہیں تو بچے بھی چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں، اور اگر ماں چھوٹے قد کی ہے اور باپ لمبے قد کا ہے تو بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو حد یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ دونوں ہی اگر قد کاٹ کے لمبے ہیں تو بھی کئی دفعہ بچے پست قد رہ جاتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، یا کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ خاندان میں جو پست قد رہ جاتے ہیں وہ مذاق کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بلکہ اکثر شادی وغیرہ میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے قد کی بہو لانا نہیں پسند کرتا۔ اگر ماں چھوٹے قد کی ہوگی تو ہمارے آنے والی نسل بھی پست قد رہ جائے گی۔ اسی طرح کئی لڑکیاں بیچاری ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ میرا مقصد یہ سب باتیں کر کے آپ لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنا، بلکہ آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا معاشرہ چھوٹے قد والوں کے ساتھ کیسا رویہ اپناتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں لڑکی کی تعلیم، اس کی شکل و صورت، اس کا سگڑ پن اور اس کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لڑکے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی لمبی ہو تاکہ دوستوں میں اس کا مذاق نہ بنے۔ تمہاری بیوی تو چھوٹے قد کی ہے۔ مغربی ممالک کو آپ دیکھ لیں، وہاں انسان کی قدر زیادہ ہے، وہاں اسے رنگ، نسل اور قد کی وجہ سے مذاق کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور رنگ، نسل اور قد کی وجہ سے اسے کوئی مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے اس کی قابلیت کی بنیاد پر اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ جن بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں ان کے ماں باپ کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بھی دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ان کا نصیب اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہ چھوٹے قد والوں کے نصیب بھی بہت اچھے کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے قد والے بد نصیب ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو اپنی شخصیت میں ایک کمی لگی رہتی ہے کہ ہمارا قد بھی تھوڑا لمبا ہو، ہم بھی معاشرے میں دوسروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی ہمیں مذاق کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ اگر انسان انہی سوچوں میں ہر وقت غرق رہے گا تو وہ کیا کام کر سکے گا، اور معاشرے کا ایک مفید فرد کس طرح بنے گا۔ اب آپ پریشان ہونا چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بس ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس وقت کس کام آ سکتی ہے۔
اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی عمر 23 سے 27 سال کے درمیان ہے اور لڑکی ہیں تو آپ کی عمر 23 اور 25 سال کے درمیان میں ہے، تو یہ نسخہ 100% آپ کے اوپر کام کرے گا، آپ ضرور اس کو آزمائیں۔ 3 مہینے متواتر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی عمر اس سے زیادہ بھی ہے تو بھی آپ کوشش کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا ہے، ان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، ان میں سے بہت زیادہ کو فائدہ ہوا، لیکن یقین اور متواتر استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لٹکنے والی ورزش بھی کریں تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی ہوگا، کیونکہ ورزش کرنے سے پٹھے کھینچتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس نسخہ کے ساتھ ساتھ 10 سے 15 منٹ لٹکنا ہے، اور لٹکنا بھی ایسے کہ آپ کے پاؤں اوپر ہو جائیں، ٹانگیں سیدھی ہو اور آپ ہوا میں آگے پیچھے لہرا سکیں۔ اس طرح تقریباً 10 سے 15 منٹ کریں۔ شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن مسلسل کرنے سے آپ کے جسم کو عادت پڑ جائے گی۔ کھانے کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اسگن ناگوری ایک جڑی بوٹی ہے جو پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے، وہ خرید لیں۔ وہ ایک طرح کی جڑ ہوتی ہے، اگر ثابت مل جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسے گھر لا کر پیس لیں اور چھان کر ایک ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ اگر پسی ہوئی ملے تو کوشش کریں کہ خالص ہو، اس میں کوئی اور چیز نہ مکس ہو۔ اسگن ناگوری کی شکل ایسی ہوتی ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اب جتنے وزن میں اسگن ناگوری ہے اتنے ہی وزن کہ اس میں سفید تل اور مصری، یعنی اگر 100 گرام اسگن ناگوری ہے تو 100 گرام تل اور 100 گرام مصری لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو باریک پیس کر ایک پاؤڈر کی شکل بنا لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ ہلکا گرم کر کے اس میں 2 بڑے چمچ کھانے والے ڈال کے مکس کر لیں اور پی کے سو جائیں۔ اس کا استعمال 3 مہینے متواتر کریں، درمیان میں چھوڑ نہیں دینا۔ اگر آپ اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو استعمال جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 3 مہینے استعمال کے بعد اپنا قد ناپیں، اور جب آپ اس کا استعمال شروع کریں تو ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ملے۔ اللہ حافظ۔